کہ وہ ایک عورت بیاہ کے جاتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، تو چمڑے کا جہاں پہ وہ کھال صاف کی جاتی ہے بڑی بو آتی ہے، تو وہ جاتی ہے تو اس کو پہلے دن تو بڑی بدبو آتی ہے، پھر کچھ عرصہ وہ جب ساتھ رہتی ہے نا تو وہ پھر جوس ٹو ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو بتاتی ہے جب سے میں آئی ہوں نا یہاں سے بو ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ تم اس بو کا عادی ہو چکے ہو۔ یہاں پہ جو بندہ اہل حدیث ہوتا ہے ساتھ ہی یزیدی ہو جاتا ہے، تو شروع میں تو اسے بو فیل ہوتی ہے، بعد میں وہ خود ہی یزیدی بن چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں اچھی تے بون اچھی، یعنی جب سے میں آئی ہوں بو ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ پرانی گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ۔ جہاں تک سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، تو میں نے ان سے کہا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے تو وہ آتا ہی یا ناسبیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا یزیدیوں کی طرف، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر میں نے ان کو یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی کہ اگر مولانا اسحاق صاحب یا شیخ زبیر علی زئی صاحب نہ ہوتے یا شیخ البانی رحمہ اللہ اجمعین، تو پریکٹیکلی تو اہل حدیث کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو اس وقت ناسبی اور یزیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یعنی زیادہ تر لوگ انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایگری کیا جی ایسا ہی ہے، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، آپ کے ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، زیادہ تر ان کی وجہ سے یعنی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلی ہیں ناسبیت کے حوالے سے اور یزیدیت کے حوالے سے، تو انہوں نے ایگری کیا جی انہی کی وجہ سے پھیلی ہیں۔ پھر ان کا ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس محرم کے اندر تقریباً 150 پروگرام وہ کہہ رہے تھے میں نے آل اوور دا پاکستان کیے ہیں محبت اہل بیت کے اوپر، بہت بڑی بات ہے مجھے خود، بلکہ انہوں نے بتایا بھی تھا شہزاد بھائی نے بھی کہ ان کے جمعے کے خطبے بھی محرم کے اندر محبت اہل بیت کے اوپر ہوتے ہیں الحمدللہ، تو اس حوالے سے یعنی ایک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر مجھے یعنی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بتانے لگے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ جی اہل حدیث کے جو پرانے جتنے بزرگ ہیں ان کا منہج جو ہے وہ تو اہل سنت کا جو منہج ہے وہ محبت اہل بیت کا ہے، آل امیہ سے محبت کا نہیں ہے، اور ان کا ہم اسی کی ترویج کرتے ہیں۔ باقی انہوں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت اکثریت علماء جو ہیں وہ ایک سنی شیعہ ایک اختلاف کی وجہ سے ناسبیت کی طرف یزیدیت کی طرف مائل ہیں، ورنہ پرانے بزرگ نہیں ایسے، اور میں نے بھی ثابت کیا ہے۔ آپ میں نے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں نے اہل حدیث کے پرانے بزرگوں کے باقاعدہ ریفرنسز بتائے ہیں کہ یار یہ بھی تو اہل حدیث تھے، جب سے سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے اور آپ کون سے اہل حدیث اب بن گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یعنی اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پازیٹیولی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے خود کہنے لگے کہ جی اب آپ کو میں بتاؤں ایک بڑا حیران کن انہوں نے واقعہ جو آپ سن سکتے ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی مجھے ایک بچے کا فون آیا، اس کو یعنی وہ نیا ریورٹ ہوا تھا، اور میں جو کہتا ہوں کہ جس طرح کوئی اہل حدیث ہوتا ہے ساتھ ہی یزیدی ہو جاتا ہے، یہ نیچرل ہے کیونکہ وہ کلچرل یزیدیت ہے نا اور ناسبیت ہے۔ تو کہتا ہے ایک بچہ ہوا، میں نے اس کو ایک مسجد کے اندر خطیب اور امام کے طور پہ لگایا، تو کہتا ہے ایک دن اس نے بڑا گھبرایا نا مجھے فون کیا، بخاری صاحب کہتے ہیں جی فون کر کے مجھے کہتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ تو پوری رات ہمارے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یار کیا نعرے بازی ہمارے خلاف ہوتی رہی ہے؟ کہتے ہیں جی یہاں پہ شیعہ نے پروگرام کروایا ہے اور وہ پوری رات نعرے لگاتے ہیں یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ آباد۔ اے جی اے کہتے ہیں جی علی ایویں روندا رہندا ہے، اے اہل حدیث کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے جی، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ آباد۔ بھائی ہے ہی یزیدی ہیں، وہ جو لال رومال والا بیٹھا ہے جو اب حسینی ہوا ہے میری وجہ سے، پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا تھا، مولا علی کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا، اب وہ مولا علی بھی کہتا ہے۔ پہلے کیا کچھ کہتا تھا وہ ہمارا کلپ ایک یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم، 7-8 لاکھ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم، تو اس میں ہم نے اس کے کلپ پرانے چڑھائے ہوئے ہیں، اس کے بھی اور باقیوں کے بھی۔ تو وہ کہتے نہیں ہمارے خلاف پوری رات نعرے بازی ہوتی رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا استغفر اللہ، تو بولی یہ ہمارے خلاف تو نہیں، یہ تو ہمارے نعرے ہیں، لیکن ان کو کیسے پتا ہو، وہ کلچرل ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم وہیں پہ نا اپنی مسجد میں نا ایک جلسہ رکھو اور اس کا تم عنوان رکھو شان اہل بیت کانفرنس، ٹھیک ہے، تو ہم آ کے بتائیں گے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پھر وہاں گیا اور کہتے ہیں میں نے وہاں پہ بڑی پبلسٹی ہم نے کی، اور کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑے تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پہ بڑے اس طرح کے سارے مکاتب فکر کے لوگ، ایون علماء بھی آئے تھے، ہم نے ان علماء کو سٹیج پہ بٹھایا ہے۔ ایک اہل حدیث کے سٹیج پہ شیعہ عالم آ کے بیٹھ رہا ہے، بڑی بات ہے،
بریلوی عالم آ کے بیٹھ رہا ہے, دیوبندی آ کے بیٹھ رہا ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ میں نے پھر تقریر کی اور میں نے بتایا کہ بھئی اہل حدیث کا منہج حسینیت ہی ہے. اور کہتے ہیں پھر میں نے وہاں پہ نعرہ لگوایا یزیدیت مرد آباد, حسینیت زندہ آباد. تو پھر وہ کہتے ہیں اس طریقے سے مجھ سے کئی اہل حدیث علماء رابطہ کرتے رہتے ہیں دبے دبے الفاظ میں. وہ کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی نہیں ہیں, لیکن سامنے کوئی نہیں آتا. یعنی سامنے آنا تو ایک بڑا ایک دلیری والا کام ہے نا, لیکن یہ ذرا مشکل کام ہے, ہر بندہ کر نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ پھر اس طرح کے جو علماء ہیں ان کے خلاف پھر اسی مکتب فکر کے علماء جو ہیں بھونکنے پہ آ جاتے ہیں. ابھی بھی جو ایک لال رومال والے ہیں, ان کے ایک بڑے بھائی یہاں پنڈی میں ہوتے ہیں, جنہوں نے پنڈی کے ایک مفتی صاحب سے جو ہے وہ مناظرہ بھی کیا تھا, اور اس کے بعد سے انہوں نے جو کچھ اپنے ساتھ کروایا اس مناظرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ان کا اگلے دن مجھے کسی نے کلپ بتایا جو 2019 کا ہی ریکارڈڈ ہے, جس میں انہوں نے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, اور کہا کہ یہ تو یعنی دنیا دار ہے, اس کو پیسے دے کے جو مرضی کروا لو, یہ تو فلاں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے, یہ خمینی کی تعریف کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بیٹے کے خلاف بھونکتا ہے. چلو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تو میں نے کبھی ان کو بھونکتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ان کے بیٹے کے خلاف بھونکنا ہوتا ہے یا یہ حسینی منہج ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چل گیا کہ اب اس کا چھوٹا بھائی تو وہاں لال رومال والا تو کہہ رہا ہے میں یزید سے محبت نہیں کرتا ہوں, اور بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ فلاں یزید کے خلاف بھونکتا ہے. تو اندر سے ابھی تک وہی ہے.